फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो है फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस। दुनिया में आपने जितने भी कामयाब लोग देखे होंगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फेलियर्स को फेस किया होगा, तभी वो ऐसे कामयाब हुए हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करता और नाकाम नहीं होता है तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम किया ही नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कामयाब लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी कामयाबी के सफ़र में बहुत सारी नाकामियां देखी, मगर फिर भी उन्होंने अपनी कंटिन्यूस स्ट्रगल की वजह से कामयाबी हासिल कर ली, और यकीनन आप उनकी नाकामियों और उनकी हिम्मत से बहुत कुछ सीखेंगे। जी दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे है ये लेडी जिसका नाम है J.K. रॉलिंग। ये एक ऐसी खतून है जिसने आज से 15-20 साल पहले एक नावल लिखा था, हैरी पॉटर। ये नावल जब लिख रही थी तब इसकी गुर्बत का आलम ये था कि इसके पास खाने को कुछ नहीं था। इसके शोहर ने इसे तलाक दे दी थी और इसकी बेटी इसके साथ रहती थी। गुर्बत से तंग आकर एक बार इसने सुसाइड का सोचा, लेकिन उसने ऐसा ना किया। इसने अपने नावल हैरी पॉटर का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल किया और उसे 12 अलग अलग पब्लिशर्स के पास लेकर गई, लेकिन हर पब्लिशर ने इसे ये कहकर ठुकरा दिया कि इसमें इमेजिनेशन की कमी है। वो 13वें पब्लिशर के पास गई। हुआ यूं कि वो वहाँ नावल रख कर बिना कुछ कहे आ गई। पब्लिशर की बेटी ने रात में ये नावल पढ़ लिया और उसने अपने बाप से ज़िद की कि इस नावल को लाजमी पब्लिश किया जाए। बेटी की ज़िद से तंग आकर बाप ने उस नावल को पब्लिश करने का सोचा और अगले ही दिन इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने की देर थी कि इसकी हज़ारों कापियाँ सेल हो गईं और आज तक इसकी 5 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी हैं। इसकी सिर्फ कॉपीज़ ही नहीं सेल हुई बल्कि हॉलीवुड इससे इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने इस पर एक पूरी मूवी बना दी। दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस औरत ने किस कदर मुश्किल हालात में ये नावल लिखा था, लेकिन उसके बाद इसने इसी नावल से 148 मिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसे कमाए। दोस्तों, आपको इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग मिलेंगे वो गरीब ही मिलेंगे। पहले वो गरीब थे लेकिन इस कदर मेहनत की कि आखिरकार वो कामयाब हो ही गए। जी दोस्तों, इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है जैक मा का, Alibaba.com का फाउंडर। इस बंदे की नेट वर्थ 10 मिलियन से ज़्यादा है। ये इस कदर नकारा इंसान था कि इसने 30 अलग अलग कंपनीज पे इंटरव्यू दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सब ने इसे ये कहकर निकाल दिया कि बराए मेहरबानी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एक ऐसी जॉब ढूंढी जिसमें कंपनी को 24 लोग चाहिए थे और 25 लोगों ने एप्लीकेशन दी। इसको ये बहुत खुश हुआ कि अब तो जॉब पक्की मिल जाएगी, लेकिन किस्मत वहाँ से भी इसको निकाल दिया गया। इसे लगता था कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान है, गरीबी, बुरे हालात। तभी इन हालात में इसने गलती से ही सोच लिया कि कोई ऐसी भी वेबसाइट होनी चाहिए जिससे हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदें और बेचें, जैसा कि अमेज़ॉन है। लेकिन इसकी वेबसाइट अमेज़ॉन जैसा काम तो करती ही है, लेकिन उससे अलावा भी कई काम करती है। जब इसको ये ख्याल आया था, इसने अपने 17 और दोस्तों को साथ लिया और वेबसाइट बनाने में मसरूफ़ हो गया। शुरू में इनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं, मगर आज इसने इतनी इस कदर तरक्की कर ली है कि इसने Daraz.pk, जो कि दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जाती ही जा रही थी, उसको भी ख़रीद लिया है। दोस्तों, नाकामियाँ आपकी ज़िंदगी में तब ही आती हैं जब नाकामियों ने आपको कामयाब बनाना होता है। आज पाकिस्तान पे अगर बुरा वक्त आया है, वो इसलिए नहीं आया कि उसने पाकिस्तान को ख़त्म करना है, बल्कि वो इसलिए आया है क्योंकि उसने पाकिस्तान को और मजबूत बनाना है। देखिए, अगर एक कच्ची मिट्टी से एक ईंट बनाना होती है या उससे भी मजबूत पत्थर बनाना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ती है। सो ये नाकामियाँ आपको कामयाब बनाती हैं। सिर्फ आपको इन नाकामियों को पेशेंस और स्ट्रगल से फेस करना होता। दोस्तों, आपने रुडोल्फ हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। इसने दुनिया के कई इलाकों पर हुकूमत की और अपनी मौत तक की सारी जंगें जीतता ही आया।
اس نے اسکول کے دوران ہی اپنے اسکول کی پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اسکول والے مجھے کچھ نہیں سکھا سکتے، ان کا علم میرے علم سے بھی کم ہے۔ اس نے اسکول کی پڑھائی چھوڑی، گھر چھوڑا، اور جب اس نے گھر چھوڑا اس کے پاس کھانے کے پیسے تک نہ تھے۔ یہ صبح سے شام کام کرتا اور تب اس کو اتنے پیسے ملتے یہ کھانا کھا لیا کرتا تھا، لیکن اس کے مائنڈ میں ایک گول تھا جسے وہ اچیو کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی زندگی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گول تک پہنچنے میں ناکام ہو گئے ہیں یا آپ جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا مین مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے آج تک وہ گول بنایا نہیں جس تک آپ کو پہنچنا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا گول نہیں ہے جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ گول جو آپ کو کامیاب بناتا ہے، جب تک وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ فیل ہونے کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فیل ہونے والے کے ذہن میں ایک گول ہوتا ہے جس پر وہ کام کرتے ہوئے فیل ہوتا ہے، وہ کامیابی کے راستے پر فیل ہوتا ہے، کیونکہ کامیابی کے راستے میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، اور اس راستے کی منزل کامیابی ہے۔ ناکامیوں کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں ڈزنی کے کارٹون تو دیکھے ہی ہوں گے۔ اس کمپنی کو جس بندے نے سٹارٹ کیا تھا اس کا نام ہے والٹ ڈزنی۔ والٹ ڈزنی بچپن سے کبھی اسکول گیا ہی نہیں۔ اس کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ یہ اسکول جا ہی نہ سکا۔ جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے والد کے پاس اتنے پیسے ہوئے کہ وہ اس کو اسکول بھیجتا، لیکن جیسے ہی وہ اسکول گیا انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی اور پھر وہ اسکول سے رہ گیا۔ جب یہ تھوڑا اور بڑا ہوا تو اس کے والد کے پاس اتنے پیسے ہوئے، اس کے والد نے اتنے پیسے اکٹھے کیے کہ اس کو اسکول بھیجتا۔ تب اس کے والد کے پاس اخبار بانٹنے کی نوکری تھی۔ یہ 4 بجے اٹھتا، پہلے اخبار بانٹتا، اس کے بعد اسکول جاتا، اور جب اسکول سے واپس آتا تو یہ رسالے، میگزینز اور یہ چیزیں بانٹنا شروع کر دیتا، جس کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، اور یہ نیند اپنی کلاس میں پوری کرتا تھا۔ اس کے اساتذہ کرام کا کہنا تھا کہ یہ اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ڈرائنگ اس قدر اچھی بناتا تھا کہ اس نے ایک بار اپنے پڑوسی کے گھوڑے کی ڈرائنگ بنا کے اس کو دکھائی۔ وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اس کو پیسے دیے۔ اس کے ذہن میں بچپن سے ہی چیزیں بنا کر بیچنے کا شوق پڑ گیا۔ جوانی میں اس کو ایمبولینس چلانے کی نوکری ملی جس سے اس کی زندگی خوشحال گزر رہی تھی، مگر اس کو اچانک خیال آیا کہ بالکل نہیں، مجھے اپنا پیشن ہی فالو کرنا چاہیے۔ یہ ایک نیوز کمپنی میں انٹرویو دینے گئے جہاں سے ان کو یہ جواب ملا کہ تم کچھ نیا تخلیق نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اسے نکال دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ڈزنی نالائق ہو سکتا ہے، لیکن یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ڈزنی کی سوچ ہی بند ہو جائے۔ تبھی انہوں نے کارٹون بنانے کا سوچا۔ انہوں نے کارٹون کمپنی شروع کی، اور ان کے بنائے گئے کارٹون بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کو بہت پسند آتے تھے، اور آج بھی جب یہ کوئی اینیمیٹڈ مووی ریلیز کرتے ہیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ بزنس کر جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو کوئی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کام کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تو 10 لوگ اور بھی اس کام کو کریں گے اور انہیں بھی کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ کام پھیلتا جائے گا اور آپ کا کام بند ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کے ذہن میں ایک بزنس کا آئیڈیا ہے جسے آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، 10 لوگ اور بھی اس کو امپلیمنٹ کریں گے، جبکہ انہیں کوئی ناکامی نہیں ملے گی تو وہ انکریج ہوں گے، 10 لوگ اور کریں گے، اسی طرح یہ بزنس پھیلتا جائے گا اور آپ کا بزنس فلاپ۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آئنسٹائن کی۔ یہ اپنی زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کالج اسکول میں ٹاپ کرتے ہوں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بچپن میں ان کا دماغ اتنا گند تھا کہ 5 سال تک تو ان کو بولنا ہی نہیں آیا، اور اسکول کالج میں یہ اس طرح پاس ہوتے تھے کہ صرف اور صرف فزکس میں پاس ہوتے تھے، باقی آسان سے آسان سبجیکٹ میں بھی فیل ہو جاتے تھے۔ مگر اس کے بعد انہوں نے فزکس پہ ہی محنت کی اور آج 90% تک انہی کی تھیوریز کو ایکسپینڈ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں 70% لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ آئنسٹائن آخر کیا چیز کا نام ہے۔
اگر آپ 2 4 10 15 20 40 50 بار بھی فیل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنے لوگوں نے کامیابی کو حاصل کیا ہے وہ ناکامی سے ہی کیا ہے. آپ کامیابی کا راز لکھ کر رکھ لیں. کامیابی کا راز ناکامی ہے. فیلئر از اے کی ٹو سکسیس. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کے 2 راستے ہیں. ایک پہ جاؤ گے تو کامیاب، دوسرے پہ جاؤ گے تو ناکام. لیکن یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. کامیابی اور ناکامی یہ ایک ہی روڈ پر آتے ہیں. کامیابی کے روڈ میں ہمیں 20-50 بار فیل ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد جو منزل ہے وہ کامیابی ہے. تو دوستو اب بات کرتے ہیں ابراہم لنکن کی. یہ ناکامیوں کا بادشاہ ہے. میرا نہیں خیال کہ جتنی ناکامیاں، جتنے دکھ، جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں اس بندے کی زندگی میں آئیں اتنی کسی اور کی زندگی میں آئی ہوں. دوسری طرف جتنا عظیم کام اس بندے نے کیا، میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے بھی کیا ہوگا. جب یہ صرف 9 سال کا تھا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. باپ اسے بہت مارتا تھا، باپ اچھا نہیں تھا. اس بندے کا عظیم ترین کام یہ تھا کہ اس نے غلامی کو ختم کیا. اور اس کے راستے کی جو ہرڈلز، جو مشکلات تھیں وہ یہ تھیں، اس کے راستے میں جو ناکامیاں تھیں وہ یہ کہ اس نے ایک بزنس سٹارٹ کیا، وہ بھی فلاپ ہو گیا. اس نے وکالت کی، بدقسمتی سے ایک کیس بھی نہیں جیت پایا. جس لڑکی سے پیار کرتا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس نے 8 بار الیکشن لڑے لیکن 8 بار فیل ہو گیا. 9ویں بار اس نے جب الیکشن لڑے تو امریکہ کا 16واں پریزیڈنٹ منتخب ہوا. جی تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. سو اس کو لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی. ارے رکیے کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے اس ویڈیو کو تمام واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرتے جائیے اور ان دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے جو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ڈسکریج ہو چکے ہیں اور نیکسٹ محنت نہیں کرنا چاہتے. ان کو آپ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ انکریج ہوں اور محنت کریں اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں. اللہ حافظ.